بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، کا اے نبی آپ سے، عن بارے میں، الاہلہ چاند کے یا پہلی رات کی چاند کے، قل کہہ دیجئے، ہیا وہ، مواقیت مقررہ وقت ہے، للناسی لیے ناسی لوگوں، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، واو اور لیسا نہیں ہے، البر نیکی، بی ان یہ کہ تأتو تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من سے ظہوری پشتوں، ہا اس کی، من ظہورہا ان کی پشتوں سے یا ان کی پچھلی سائڈ سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی ہے، من اس شخص کی جو اتقا تقوی اختیار کرے، وَأْتُو اور تم آؤ، البیوتا گھروں میں، من سے ابوابی دروازوں، ہا اس کے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، لعل تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی وہ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے مقررہ اوقات ہیں، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے داخل ہو، ولیکن البر من اتقا اور لیکن اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمارے بہت قابل احترام اور ہمارے محسن صحابہ کرام کے ایک سوال کرنے پہ ان کا جواب قرآن کریم کے ذریعے عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہستیاں تھیں کہ اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں آتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب نہ دیتے تو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست جواب آ جاتا تھا۔ اور ان کے سوال ایسے نہیں تھے کہ کوئی تنقیدی یا کوئی جو ہے نا کوئی اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے یا فضول میں تنگ کرنے کے لیے، ان کے سوالات بہت لاجیکل ہوتے تھے، اور اس سے ان کے فہم اور ان کی سمجھ کی بھی ایک بات عکاسی کرتی ہے کہ وہ بہت ہر چیز کو ڈیپلی دیکھتے تھے، غور سے دیکھتے تھے، سمجھتے تھے، ہر چیز سے وہ کوئی نہ کوئی اللہ کی رضامندی والا، اللہ کی اطاعت والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کوئی راستہ کوئی نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یسألونک عن الاہلہ، اے نبی وہ صحابہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کیا اہلہ کون سے چاند؟ نئے چاند کے بارے میں، یعنی مہینے کے شروع میں جو چاند آتا ہے۔ تو صحابہ کرام یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چاند کی کیا کنڈیشن ہے، یہ کبھی بالکل باریک ہو جاتا ہے جیسے ہمیں پہلے دن نظر ہی نہیں آتا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر 14-15 تاریخ کو بالکل کمپلیٹ فل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے، پھر گم ہو جاتا ہے، 1-2 دن بیچ میں گم جانے کی وجہ سے، اور ایک دن آتے ہوئے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ڈھونڈنے سے نظر آتا ہے لیکن عام چھت آسمان پہ نظر نہیں آتا۔ تو اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت ڈیٹیل سے بھی اس کا جواب بتا دیا کہ اس میں بہت ساری اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک قمری نظام ہوتا ہے اور ایک شمسی نظام ہوتا ہے۔ شمسی نظام جو سورج کا نظام ہے، آفتاب کا نظام ہے، اس کا یہ ہے کہ یہ محتاج ہے تھوڑی مشینری ٹائپ چیزوں کا، یعنی یہ جو ٹائم ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے، تو یہ جو سائنس نے ترقی کی ہے یا اس سے یہ چیزوں کو ماپا جا سکتا ہے کہ ٹائم جو ہے نا کس دن کیا ٹائم ہوگا، کتنا وقت ہوگا، جو ہے نا گرمیاں کب آتی ہیں، سردیاں، اور اس طرح جو بھی ہے جنوری فروری جو ہیں ان میں، یعنی کہ ان کا حساب کتاب جو ہے انسان باقاعدہ سیٹ کر کے سوچ سمجھ کے کسی طریقے کے ساتھ اس کو جانچنا پرکھنا ہوتا ہے کہ کس ٹائم سورج نکلتا ہے، کس طرح طلوع ہوتا ہے، کس طرح ختم ہوتا ہے، دن رات کا حساب جو سورج کے ذریعے زیادہ تر ہوتا ہے، اور مہینے کا یعنی کہ فکس ہو گیا، فکس کر دیا انہوں نے اس کے حساب سے کہ جنوری کتنے کا ہے، فروری کتنے کا ہے، دسمبر، اس طرح سارے 360 دن ہے وہ سارا نظام۔ لیکن چاند کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ چاند میں نے کیوں بنایا اور اس کے یہ جو گھٹنا بڑھنا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟
قل ہی مواقیت للناس والحج، اس لیے کہ لوگوں کے لیے اوقات مقررہ اور حج کے لیے ہے۔ کیا مطلب اوقات مقررہ؟ مطلب یہ میری پیاری بہنوں، شاید آپ کو یہ بات آج تک علم میں نہیں ہوگی یا زیادہ سب کو نہیں معلوم ہوگی کہ جس طرح ہمارا رمضان ہے وہ چاند سے ہی اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہو گیا، اور ہمیں بھی پورے سال میں کبھی نہیں پتہ چلتا کہ چاند کی کیا تاریخ ہے۔ ہم لوگوں کو رمضان آتا ہے تو چاند بھی یاد آ جاتا ہے، عید آتی ہے تو چاند یاد آتا ہے، بہت ہوا تو بڑی عید آئے گی پھر چاند یاد آئے گا، لیکن باقی جو 6-7 مہینے درمیان میں ہمیں چاند کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حج کے سیزن میں بھی تھوڑا بہت پتہ چل جاتا ہے۔ تو چونکہ رمضان کا تعلق تو چاند کے ساتھ ہم سب کو پتہ ہے، حج کا تعلق جو چاند کے ساتھ ہے، ذی الحج میں حج ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں سب علم میں ہے، لیکن یہ بات ہمیں نہیں پتہ ہوگی کہ یہ جو شرعی اعتبار سے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، جیسے طلاق ہو گئی، طلاق کی عدت ہو گئی، روزوں کا کفارہ ہو گیا، یا اس طرح سے کوئی بھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہمیں ان کا جو حساب کتاب کرنا ہوتا ہے وہ سارا ہمیں چاند کے حساب سے کرنا چاہیے۔ آج تک دیکھیں ہم لوگ جو اگر کسی بیوہ کی عدت گنتے ہیں یا طلاق یافتہ کی، تو ہم لوگ یہی جنوری فروری کے حساب سے کرتے ہیں، جبکہ عدت جو طلاق کی یا اس کی یا بچے کی رضاعت جو دودھ پلانے، یہ سارا حساب کتاب ہمارا چاند کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمیں اس کو چاند کے حساب سے کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں سے کچھ نے سنا ہوگا، نہیں تو ہم انشاءاللہ آخری باروں میں سنیں گے۔ صحابیات سے کسی بات پہ اپنا ناراض ہو گئے جب انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ ہمیں جو ہے نا ہمارے اخراجات کو بڑھایا جائے، ابھی اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں تو تھوڑی آسائش دی جائے، تو اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی، حالانکہ کیا ان کے آرام تھے، کیا عیاشی انہوں نے کرنی تھی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ میری ازواج ہو تو ہم جنت میں جا کے ساتھ مل کے ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے، خوشیاں منائیں گے۔ تو تب یہ کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ایک مہینے کی قسم کھا لی کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو 29 دن پورے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مہینہ تو ابھی پورا نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز، وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے میری پیاری بہنوں، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ جب ہم بہت ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں گھر کے کاموں سے، ہمیں مشکل لگتا ہے یہ حالات کو فیس کرنا، یا گھر بار بچے اور ساتھ اگر کسی کی جاب بھی ہے اور ساتھ رشتہ داریاں نبھانا، یہ ساری چیزیں کبھی کبھی ہم عورتیں بہت تھک جاتی ہیں، تنگ پڑ جاتی ہیں، تو اس ٹائم ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ وہ صحابیات تھی، کھانا بنانا، دین کا علم حاصل کرنا، سیکھنا سکھانا، کوئی آسائش نہیں، کوئی سہولت نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں کبھی کبھی گھر میں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر اتنے اچھے نہیں، پھر ہم سوچیں کہ ان کے گھر کیسے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے، تو بات لمبی ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں چاند کے حساب سے کرنی چاہیے۔ عدت ہے اس کو چاند کے حساب سے کریں، اس مہینے میں چاند دیکھیں، چاند کے اگر 29 دن ہے تو 29 دن کے حساب سے ہوگا، 30 دن ہے تو 30 کے حساب سے ہوگا، اس یعنی 4 مہینے 10 دن جیسے بیوہ کی عدت ہے، یعنی تمام امور کو، اب میں یہاں ڈیٹیل تو نہیں کر سکتی، ہمیں تمام دینی امور کو چاند کے ساتھ چیک کرنا چاہیے۔ بے شک قمری شمسی نظام بھی ایک سائنسی نظام ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپسندیدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم قمری نظام کو، یہ جو چاند کے حساب کتاب ہے، اس کو بھول نہ جائیں۔ اس لیے کچھ لوگ بھی اگر اس کے حساب سے بولتے ہیں، جس طرح بیٹی کے مدرسے میں گئی تو انہوں نے کہا جی ربیع الثانی کے آخری ہفتے میں چھٹیاں ہوں گی، میں نے کہا ربیع الثانی کب ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، بار بار اکتوبر میں آ رہی ہیں، کب آ رہی ہیں، تو ہم لوگ کتنا وہ ہیں کہ ہم لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، ہم بولیں تو ہمیں بھی تھوڑا اندازہ ہو کہ ابھی ربیع الاول چل رہا ہے، آگے ربیع الثانی ہے، تھوڑا تھوڑا کچھ لوگ بھی ان کو فالو کرتے رہیں، یوز کرتے رہیں، تو پھر یہ فرض کفایہ ہے، اس کو یاد رکھنا، تو پھر یہ ادا ہو جائے گا۔ ادروائز ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے لیے اوقات مقررہ ہیں، یعنی لوگوں کا جو حساب کتاب ہے وقت کا، وہ چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ سو ہمیں چاند کے حساب سے دیکھنا چاہیے کون سا مہینہ چل رہا ہے، کیا ڈیٹ چل رہی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا نظام بنایا ہوا ہے۔ اسلامی نظام کے اندر دیکھیں کہ حج ہمیشہ اگر جون میں ہی ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے، اب کبھی حج جو چل کے دسمبر میں آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک دیکھیں، اپنی زندگی میں نے جو ہے نا مارچ اپریل میں بچپن کے جو روزے تھے، بالکل چھوٹی عمر میں جب نہیں گھر والے رکھنے دیتے تھے، مارچ کے روزے تھے، تو اب اس کے بعد ابھی دیکھیں دوبارہ مارچ میں روزے آ گئے، تو یعنی کہ پلٹتے رہتے ہیں، کبھی جون جولائی میں بھی روزہ آ جاتا ہے اور کبھی نومبر دسمبر میں بھی روزہ آ جاتا ہے، اور اس طرح کتنی آسانی ہے، پھر ایک ہی نظام، ایک ہی سسٹم ہو تو کتنا انسان بوجھل ہو جائے۔ تو بہت ساری چیزیں بہرحال، اور پھر حج کے جو اوقات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ٹوٹلی جو اسی کے اوپر ہوتے ہیں، ذی القعدہ کی یعنی فلاں تاریخ
تاریخ کو ہو رہا ہے 9 ذی الحج کو حج ہو رہا ہے، اور اس طرح اور آگے انشاءاللہ بھی کچھ آیات میں نا مسلسل ہم حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں اور وہاں کے احکامات پڑھیں گے، جس سے دل مچلیں گے کہ ہم کب جائیں گے وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ حج کیا. اور پھر یہ جو ہے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے تھے، ان میں وہ جنگ کرنا حرام کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا. تو بعض اوقات یعنی کہ صحابہ کو ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے جو ہے انہی دنوں مہینوں میں جنگ کا سامنا کرنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، اگر وہ کر لیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی اگلی آیات میں ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور کبھی کبھی یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان کے ہاں بھی یہ چاند کا سارا حساب کتاب تھا. تو یہ 4 مہینے وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن کبھی سفر کو کہتے کہ یہ ذی الحج ہے اس بار، یہ ذی القعدہ، سردی ہو گئی تو گرمی ہو گئی ہے تو جی سردیوں میں حج کر لو. اس طرح کی چیزیں بھی تھی. تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ مقرر ہیں، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے نظام میں آ رہے ہیں ان کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اچھا، یہ بات ہو گئی. اب ایک اور ان کی جو ہے مشرکین مکہ کی ایک رسم کا بیان کیا گیا. صحابہ کرام بھی بالکل شروع میں شاید اس پہ عمل کرتے ہوں، کیونکہ ہاں اس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا تھا. وہ یہ تھا کہ کوئی بھی حج کے لیے جاتا، احرام باندھ لیتا، تو وہاں پہ اگر دوران حج اس کو کوئی بات یاد آ جاتی، کوئی کام یاد آ گیا، کوئی پیسے رہ گئے، کوئی چیز گھر میں دینی ہے، کچھ کرنا ہے، ذرا وہیں جو رہتے تھے حرم کے قریب قریب رہتے تھے، تو وہ جب گھر واپس آنا ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے. وہ کہاں سے آتے؟ یا تو جیسے ایسے گھر تو وہاں کم ہی تھے، لیکن اگر ایسے گھروں کے جیسے چھت پہ چڑھو اور چھت سے چھلانگ مار کے سین میں آ جاؤ، ایسا ہو تو ٹھیک ہے. ورنہ زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیک والی دیوار میں سوراخ کر کے اس سے اندر آتے تھے. کیوں؟ کہ ان کے ذہن میں یہ تھا، ان کے ہاں یہ ایک رسم بنی ہوئی تھی، ایک بات پھیلی ہوئی تھی کہ اس طرح جو ہے دروازے سے آنا منع ہے. ہم نے احرام باندھا، احرام کی حالت میں دروازے سے آنا صحیح نہیں ہے. تو وہ پیچھے سے اللہ پاک نے بتا دیا نہیں، نیکی یہ نہیں ہے. یاد رکھیے بار بار البر 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 ہم پڑھ رہے ہیں. نیکی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگی. بدعت کو بدعت کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ بعض دفعہ بدعت بہت اچھے اچھے کام بھی بدعت میں وہ ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس بدعت کو، اس اچھے کام کو یا تھوڑا نارمل کام کو ہم لوگ سنت سمجھ کے کرنے لگتے، جبکہ وہ سنت نہیں ہوتی. تو اس لیے طریقہ یہ ہے، نیکی یہ ہوتی ہے وہ جو اللہ نے بتائی قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی حدیث مبارکہ میں، صحابہ کرام نے کی اپنی زندگی میں، اور اس کے بعد انہی کتابوں سے، ان کے طریقے سے اخذ کر کے علماء فقہ انہوں نے اس کو نافذ کیا اور بتایا کہ ان کے طریقے میں صحابہ کرام کی فلاں حدیث میں، فلاں آیت میں کس طرح تھا، اس میں سے اجتہاد کر کے ترتیب بنا کے کوئی چیز بتائی، تو وہ جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. ورنہ خود پاس سے اگر کوئی بنائے اچھے سے اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، ثواب ہے، نیکی کیا کریں آپ، ثواب ضرور ملے گا، ہر اچھے کام کا اجر ملے گا. لیکن جب ہم اس اچھے کام کو منسوب کر لیتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف کہ اللہ نے حکم دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے نا یہ کام کرو. کتنی عجیب بات ہے، قرآن کے اندر ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا کہ یہ والی کام آپ کریں، یہ کام آپ کریں، ٹھیک ہے. پھر یہ کہ حدیث میں آیا ہے، صحابہ نے کی ہے. اس طرح کی دلائل دے کے اگر ہم کوئی کام کریں گے اور اس کو سنت سمجھ کے اور بہت بڑی نیکی سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہوگی. تو بہرحال مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ بھی یہ اس قسم کی بدعت میں ملوث تھے. تو اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی تو وہ ہے من اتقی، جو تقوی اختیار کرے. اسی لیے بعض اوقات میں اختلافوں میں نہیں وہ کرتے کہ کیا پتہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ برا، تو وہ اندر سے کتنا تقوی والا ہو. سورہ حجرات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عورتیں دوسری عورتوں کے بارے میں نہ برا گمان کرو، کیا پتہ وہ تم سے کتنی بہتر ہو. تو یہ نہیں پتہ ہمیں کہ دوسرا ہم سے کتنا بہتر ہے، کتنا تقوی والا ہے. اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، تقوی تو اسی کا، بر تو اسی کی ہے جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. باقی یہ چھوٹی موٹی رسمیں، یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ طریقہ خود سے بنا کے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں دروازوں سے آؤ. جب آنا ہے، مقصد آنے سے منع ہے کہ احرام باندھا ہوا حج کرو، دعائیں کرو، ذکر اذکار کرو، گھر نہ آؤ. ضرورت پڑ گئی آ بھی گئے، احرام نہیں اتارو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح حج کے دوران اگر کوئی روم میں چلا جائے، ہوٹل کے روم میں، تو کیا ظاہر سی بات اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو اچھے اچھے کاموں میں گزارے. لیکن اللہ پاک فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، ڈرنا کیوں؟ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ڈر سے کیا ہوگا؟ کامیاب. کیونکہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے نا، ہر وقت ڈریں گے نا، تو پھر ہم گناہ کم کریں گے. پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ گناہ کم کریں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، تو فلاح ہمارا مقدر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.